الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل ہے، قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے، 14واں پارہ ہے اور یہ 16واں سورہ ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، مع الذین، ان کے ساتھ ہے، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ والذین ہم محسنون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، مع المتقین، مع الصابرین، مع الصادقین۔ یہ قرآن میں مختلف جگہ آپ پڑھیں گے کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں، میں متقیوں کے ساتھ ہوں، میں محسنوں کے ساتھ ہوں، اور میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اب آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے تو سورہ بقرہ پہلے پارے میں 115ویں آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق، والمغرب، اور مغرب بھی اللہ کے لیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی دیکھو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کا ہی چہرہ ہے، جدھر بھی دیکھو اللہ ہی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وہ بڑا علم والا ہے، بڑے وسیع علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے، حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات فرمایا کرتے تھے کہ یہ درمیان میں جو یہ پسلیاں ہیں، جہاں ختم ہوتی ہیں یہ ہڈی پسلیاں، اس کے 2 انگلی یا 4 انگلی، یہ جو بائیں ہے یہ قلب ہے، دل ہے، اور دائیں روح ہے۔ روح انسان کا مقام ہے اور قلب اللہ کا مقام۔ اب دیکھو یہ آپ سورہ قاف، 50واں سورہ ہے قرآن کا، 26واں پارہ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ نحنو، ہم، جمع کا صیغہ ہے واحد، لیکن جمع کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے اپنے لیے۔ جس طرح بادشاہ نہیں کہتے ماں بدولت، ہم بدولت، ساتھ اپنی دولت کے، ساتھ اپنی حکومت کے، ماں بدولت فرماتے ہیں۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے،
اور جس کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، وہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ، ہم، ہے اکیلا لیکن ہم، بادشاہوں کی طرف فرما رہا ہے، وہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اقرب، قریب ہے، من اقرب الی، تمہارے، الی تمہارے، من سے حبل الورید، موٹی موٹی رسی، بڑی رسی کی طرح جو ناڑ نظر آتی ہے، یہ گلے میں جوگلر وینز ہیں جو سامنے نظر آتی ہیں، اور جو نیچے گلے کے ہیں جہاں پہ پلس آتی ہے، یہ کیروٹیڈ آرٹریز ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، مجھے کبھی اپنے دل میں دیکھو۔ تو آپ ویسے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ روح ہے، یہ انسان ہے، یہ قلب ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ تو اب تمہاری جو شارگ ہے وہ تو یہ ہے، یہ اتنا فاصلہ ہے ایک بالشت کا، شارگ کا یہاں سے، اور یہ 4 انگلی کا فاصلہ ہے کہ میں ایک بالش دور نہیں ہوں، تم اپنے سے ایک بالش دور ہو اپنی شارگ سے، میں تم سے شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں اور تم ادھر ہو۔ تمہارا یہ مقام ہے روح کا، میرا یہ مقام ہے دل کا۔ تو شارگ تو دور ہے، شارگ سے بھی قریب ہوں، یہ اس کی عقلی دلیل یا اس کا منطق ہے، لیکن اصل میں معنی یہ ہے کہ میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، مجھے دیکھو۔ اب میں کل شاید پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک واقعہ آیا تھا، پتہ نہیں اب یہ واقعہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس واقعے میں جو سبق ہے وہ بڑا سمجھ کے لیے، سوچ کے لیے، عقل کے لیے، دل کے لیے، نظر کے لیے، نگاہ کے لیے، روح کے لیے وہ بڑا سبق آموز ہے۔ جس شخص نے چلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو چلہ ختم ہونے سے پہلے اسے آواز آئی کہ اللہ چلوں سے نہیں ملتا، فلاں بازار میں چلے جا، وہاں تانبے والے کے پاس جا، اللہ تجھے وہاں ملے گا۔ وہ تانبے والے کی دکان پہ چلا گیا، چلہ چھوڑ کے، جنگل میں چلہ کر رہا تھا، تو وہاں دیکھا ایک عورت پتیلی بیچ رہی ہے تانبے کی۔ اس نے پوچھا یہ پتیلی کتنے کی لو گے؟ میں جس بھی تانبے کی دکان پہ گئی ہوں مجھے 4 ریال دیتے ہیں۔ حکیم نے 6 ریال مانگے ہیں، میرا بچہ بیمار ہے، حکیم نے 6 ریال مانگے ہیں، میں یہ 6 ریال میں بیچوں گی، کوئی 6 ریال میں خرید نہیں رہا، 4 ریال میں خرید لیا۔ تو وہ جو تانبے والا تھا اس نے کہا کہ پتیلی مجھے دو، دکھاؤ۔ اس نے دیکھ کے کہا یہ تو بڑی قیمتی پتیلی ہے، میں تمہیں 20 ریال دوں گا۔ کہنے لگی مذاق کر رہے ہو؟ کہتا نہیں مائی مذاق نہیں کر رہا، اماں جی یہ 20 ریال کی پتیلی ہے۔ اس نے 20 ریال دے دی، مائی چلی گئی۔ تو یہ شخص جو چلہ کر رہا تھا، اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اس نے تانبے والے سے کہا کہ تانبے والے تیری عقل ماری گئی ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ پتیلی جو تو 12 ریال ہے، 20 ریال کی خرید رہا ہے، یہ تو 4 ریال سارے دے رہے ہیں اس کے، تو 20 ریال کی کیوں خرید رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، تو 6 ریال تو اس کی دوائی کے چاہیے، باقی 1 ہفتے کا گھر کا خرچ میں نے دے دیا ہے تاکہ اس کا کام ہو جائے، مجھے اللہ اور دے دے گا۔ تو وہ جو چلہ کرنے والا تھا وہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا ہاں، اللہ جب راضی ہوتا ہے
تو ایسے لوگوں سے راضی ہوتے ہیں۔ حضور سرکار علی حضرت موبزاد چلے بھی کرتے تھے، اور ایک اسٹیشن پہ گئے، اپنے سسرال جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے وہ کانپ رہا ہے سردی میں، اپنا سارا لباس اتار کے اس کو دے دیا۔ ریلوے اسٹیشن تو بٹالہ اسٹیشن میں، تو ان کے سسرال میں کسی نے جا کے کہا کہ یہ آپ کے داماد جو ہیں وہ اسٹیشن پہ تولیہ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کا سسر وہ کپڑے بھی سیتے تھے، انہوں نے ایک جوڑا تیار کیا اور وہ لے کے گئے اور وہ پہنا سرکار عالی نے۔ ایسا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ سرکار گھر آتے تھے تو اپنا بٹوا پرس از ایمٹی، دادی صاحب کہتے تھے پرس از ایمٹی۔ 500 تنخواہ تھی 1917 18 20 21 میں، 5 روپے کافی ہوتے تھے پورے گھر کے لیے۔ تنخواہ ملتی سب کو منی آرڈر کرتے، سارے رشتہ داروں کو، سارے دوستوں کو 5 روپے گھر کے لیے رکھتے، اور کئی دفعہ وہ بھی نہ رکھتے، پھر پورا مہینہ ادھار پہ چلتا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کا نقصان کرو گے تو پھر تم دین میں نفع کماؤ گے، اور جب دین کا نقصان کرو گے تو پھر دنیا میں نفع کماؤ گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں نفع کمانا یا دین میں نفع کمانا۔ تو اللہ تعالیٰ تب ملتا ہے جب دنیا کا نقصان کر کے بندہ دین کا نفع کمائے۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم ادم، دیکھا کہ فرشتہ ایک دیکھا، کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا ایک لسٹ بنا رہا ہوں۔ یہ ہم نے جب اسکول میں ہوتے تھے تو یہ انگریزی کی ایک کہانی تھی، وہاں ہم نے پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا میرا نام ہے، انہوں نے کہا یہ اللہ کے بندوں کی لسٹ ہے، اولیاء اللہ، تمہارا نام اس میں نہیں ہے۔ ابراہیم ادم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دی۔ الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو اس پہ احسان کرتا ہے اللہ اس پہ احسان کرتا ہے، جو اس کے دکھ درد بانٹتا ہے اللہ اس کے دکھ درد بانٹتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں کوئی اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، جہاں اس کے گمان میں نہیں ہوتا، جہاں اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ تو انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت شروع کر دی۔ تو پھر فرشتہ دیکھا تو کہا میرا نام لسٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا یور نیم از ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ، آپ کا نام لسٹ میں اب سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کا دعوت کرنی ہے تو کھانے پکائے 3 دن، تو ایک فقیر آیا تو اس کو جلی ہوئی روٹی دے دی۔ تو تیسرے دن 3 دن ہو گئے اللہ تعالیٰ نہ آیا، تو گئے کوئی طور پہ کہا یا اللہ تعالیٰ تو آیا نہیں، میں نے تیری دعوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ، تیری جلی ہوئی روٹی مجھے پہنچ گئی۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کو اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے بھوک لگی تھی مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو لوگ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا فلاں بندہ، میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، بھوک لگی تھی تو نے کھانا نہیں کھلایا، فلاں بندہ آیا تھا پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، فلاں بندہ بیمار تھا تو اس نے تیمارداری نہیں کی، فلاں مدد کے لیے آیا تو اس کی مدد نہیں کی۔ اصل میں الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور ان کی خدمت کرنا حضور غوث ثقلین سید عبدالقادر جیلانی، میں بغداد شریف گیا، میں نے وہاں پہ بھی لکھا ہوا پڑھا کہ آپ نے فرمایا میں نے نیکیوں کے رجسٹر کو، جو اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر ہے نیکیوں کو، اس کو الٹا پلٹا کے دیکھا تو مجھے کھانا کھلانے سے زیادہ بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ تو آپ دیکھیں اسی لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کھانا ضرور کھلاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔